آیت روم میں آئی، ابراق کو ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کہاں تھی ظالم بیوی اپنے ٹوٹے پھوٹے شوہر کو چھوڑ کر؟ ابراق مسکین سی شکل بنا کر بولا۔ آیت کو ہنسی آ گئی۔ ہاں ہاں، ہنسو ہنسو، میں یہاں بیٹا لطیفے سنا رہا ہوں نا۔ ابراق منہ بناتا دوبارہ سے لیپ ٹاپ یوز کرنے لگا۔ آیت ہنسی روکتی اس کے پاس آ کر کندھے پر سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ ابراق نے دوبارہ اسے ہٹایا، مگر اس بار آیت نے دونوں ہاتھ پیچھے سے اس کی گردن کے گرد لپیٹ کر مسکرائی۔ ابراق نے لیپ ٹاپ بند کیا۔ آیت اس کا ارادہ بامتی جلدی سے دور ہوتی بیڈ سے اترنے لگی۔ پیچھے سے ابراق نے اس کی چٹیا پکڑ لی۔ شرافت سے واپس قریب آؤ ورنہ میں سچ میں ناراض ہو جاؤں گا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی دروازہ نوک ہوا۔ ایک تو یہ ظالم سماج۔ ابراق تپ کر اس کے بال چھوڑتا واپس لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گیا۔ آیت ہنسی ضبط کرتی دروازہ کھولنے چلی گئی۔ آیت کی آنکھ فجر میں کھلی۔ ایک ناراض ابراق کو دیکھا جو گہری نیند سو رہا تھا۔ اٹھ کر پہلے اے سی بند کی، پھر واش روم گئی، غسل کر کے وضو کیا۔ دوبارہ روم میں آئی جب روم کی کھڑکی میں کالا سایہ نظر آیا۔ آیت دیکھتی رہی جب کھڑکی سے سایہ غائب ہو گیا۔ گہری سانس لیتی پھر ایک نظر ابراق کو دیکھا۔ جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگی۔ نماز کے بعد قرآن مجید پڑھ کر واپس احترام سے اونچی جگہ پر رکھتی دوپٹہ کھولنے لگی جو نماز کے سٹائل سے لپٹا ہوا تھا۔ بال سلجھا کر آگے بڑھتی ابراق کو اٹھانے لگی۔ چوڑیوں کی چن چن کی آواز کہیں بہت قریب سے آ رہی تھی۔ آواز کی مسلسل چن چن سے ابراق اپنی منڈی منڈی آنکھیں کھولتا سامنے کا منظر دیکھنے لگا، جہاں آیت اس پہ جھکی اپنی چوڑیوں کی آواز سے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی اور خود کو کامیاب ہوتے دیکھ واپسی کے لیے مڑی ہی تھی جب ابراق نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی کو اپنی جانب کھینچا، اور اسی اثنا میں آیت ابراق کے چوڑے سینے پر گری تھی۔ گیلے لمبے بال جو آدھے ابراق کے چہرے اور آدھے اس کے بازو پر سے گزرتے بیڈ سے نیچے لٹک رہے تھے۔ کیوں مسز، ہماری نیندیں اڑا کے خود کدھر کا ارادہ تھا؟ اپنی انگلی کو اس کے ماتھے پہ پھیرتا توڑی تک لایا۔ آیت کی دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھی۔ ابراق کچھ زیادہ ہی موڈ میں لگ رہا تھا۔ ابراق نے اپنی ہتھیلی کو اس کے سر کے پیچھے لے جا کے جمایا۔ اس سے پہلے کہ آیت کچھ سمجھ پاتی، ابراق نے ایک جست میں اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں سے مس کیے تھے۔ تھینک یو فار دس لولی مارننگ وائفی۔ آیت کو چھوڑتا وہ اتنی خوبصورت صبح کے لیے شکریہ ادا کر رہا تھا، جبکہ آیت کی تو سٹتی گم ہو چکی تھی۔ شام کے وقت آیت خالہ اور اپنی ساس کے ساتھ لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ موسم بہت آبرے آلود ہو رہا تھا۔ ارسلان صاحب گھر پر نہیں تھے، جبکہ ابراق اپنے روم کی کھڑکی سے انہیں دیکھ کر مسکراتا لان میں آنے لگا۔ آیت اسے آتا دیکھ کر شرماتی خالہ سے باتیں کرنے لگی۔ ابراق اس کے ساتھ رکھی چیئر پر بیٹھ گیا۔ یکدم ٹپ ٹپ بوندا باندی شروع ہوئی۔ خالہ اور صبا بیگم اندر جانے لگی، ان کے پیچھے وہ بھی اٹھی جب ابراق نے اس کا ہاتھ تھام کر روک لیا۔ کہاں میڈم؟ آیت اشارے سے بارش کا بتانے لگی۔ ہاں تو کتنا حسین موسم ہے، چلو میرے ساتھ، ابراق کہتے ساتھ اسے لیتا ٹیرس پر آ گیا۔ ابراق نے اسے کمر سے پکڑ کر قریب کیا اور دیکھنے لگا جب آیت کو اس کے پیچھے وہی کالا سایہ نظر آیا۔ اس نے تیزی سے ابراق کو نیچے چلنے کا کہا۔ ارے یار کیا ہو گیا؟ وہ پریشان سا پوچھنے لگا، مگر وہ اس کی انسنی کرتی نیچے لے کر جانے لگی۔ یہ دھواں کس چیز کا پھیلا ہے؟ ابراق جو بیڈ پر لیپ ٹاپ اور فائلیں سامنے رکھے آفس کا کوئی کام کر رہا تھا، دھواں ہونے کی وجہ سے سب کام چھوڑتا خود سے کہتا روم سے نکل گیا۔ پورے گھر میں ہر طرف دھواں ہی دھواں ہو رہا تھا۔ ابراق نے ریلنگ سے نیچے لاؤنج میں دیکھا جہاں آیت کے ہاتھ میں توے پر کوئلے رکھے تھے۔ یہ کون سا جادو کرنے لگی ہے؟ ابراق بڑبڑاتا نیچے آیا۔ ابراق، اچھا ہوا آ گئے، ادھر آؤ تم۔ خالہ نے اسے پاس بلایا جو لاؤنج میں ہی تھی۔ اس نے اب انہیں اور اپنی ماں کو دیکھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آیت تم کیا کوئی جادو سیکھ رہی ہو؟ تپڑ پڑے گا، رکھ کر بے وقوف، بیٹھو یہاں آ کر۔ صبا بیگم نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی، پھر ڈانٹ کر صوفے پر بیٹھنے کو کہا۔ او لگتا ہے ساری لیڈیز غصے میں ہیں، چل بیٹا چپ چاپ بیٹھ جا، ابراق کہتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ آیت نے اس کے قریب توا کیا۔ کیا کر رہی ہو، جلاؤ گی؟
ابراک کی بات پر آیت نے گورا جب خالہ نے اس کے کندھے پر چپت لگائی۔ چپ رہو، لوہان کی دونی دے رہی ہے۔ صبا بیگم کے بتانے پر ابراک شرافت سے بیٹھا رہا۔ آیت مغرب کی نماز کے بعد سارے گھر میں دونی دے رہی تھی۔ آیت اپنے روم میں دونی دینے آئی جب کمرے کی کھڑکی پر خون بہتا دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کتنے دنوں سے اسے کوئی نہیں دکھ رہا تھا اور اب یوں وہ دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی سوچ رہی تھی جب سائڈ ٹیبل پر رکھے موبائل پر میسج آیا۔ آیت چونکی ایک نظر دوبارہ کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں اب کچھ نہیں تھا۔ سر جھٹک کر باہر زمین پر توا رکھا، پھر اندر آ کر موبائل چیک کیا جہاں وردہ کا میسج آیا ہوا تھا۔ حال چال پوچھنے کے بعد اس نے بتایا وہ جو خالی پلاٹ تھا وہ فلیٹس کی تعمیر ہو رہے ہیں۔ اس کی کزن نے بتایا قرآن خوانی اور میلاد بھی ہوا اور وہاں جو بڑا سا درخت دیوار کے ساتھ تھا اسے بھی کٹوا دیا ہے۔ آیت پڑھ کر ساکت ہو گئی۔ اتنا کچھ ہو گیا مگر ابھی جو دیکھا وہ… ٹک ٹک دروازہ نوک ہوا۔ آیت ساری سوچے جھٹک کر موبائل واپس رکھتی اجازت دیتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آیت صاحبہ یہ باہر رکھا تھا، کیا یہ میں لے جاؤں؟ آیت نے اسے دیکھا جو توے کو لیے کھڑی اس کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی کھڑی ہوئی اور آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے توا لے کر کمرے میں دونی کرنے لگی۔ ملازمہ کندھے اچکاتی چلی گئی۔ اسی طرح 2 مہینے گزر گئے۔ ان 2 مہینوں میں وہ گھر میں قرآن خوانی، میلاد سب گاہے بہگاہے کرواتی رہتی تھی۔ وہ اپنے لیے نہیں ابراک اور گھر والوں کے لیے ڈرتی تھی، کہیں وہ ان کو نقصان نہ پہنچا دے۔ آیت بیٹا کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو اسے، کوئی اور کر لے گا۔ میں نے منع کیا تھا نا تمہیں، اس حالت میں تم کوئی کام نہیں کرو گے اور تم باری چیز اٹھا رہی ہو۔ چلو کمرے میں۔ آیت کچن میں کڑی آٹے کے ڈبے کو اٹھانے لگی تھی جب اچانک صبا بیگم نے آ کر ہاتھ پکڑ کر اسے پیار سے ڈانٹا۔ خالہ اندر آئی، منہ پر ہاتھ رکھتی اپنے امنڈ آنے والی مسکراہٹ کو چھپانے لگی۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، ڈاکٹرنی نے کیا کہا تھا، پریگنینسی میں احتیاط کرنی ہے۔ چلو جاؤ، ابراک نے دیکھا تو ڈانٹ پڑے گی۔ خالہ مسکراہٹ ضبط کرتی بولی، جب سے پتہ چلا تھا آیت پریگننٹ ہے دونوں ماں بیٹا آیت کو کچھ بھی نہیں کرنے دے رہے تھے۔ جاؤ روم میں، بلکہ ٹھہرو میں چلتی ہوں ساتھ۔ صبا بیگم اس کا ہاتھ نرمی سے پکڑتی لے کر جانے لگی۔ آیت بیٹی تسبیح پڑھ رہی تھی جب اسے محسوس ہوا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ آیت نے تسبیح روک کر آیت الکرسی پڑھ کر حصار کیا۔ اتنے میں ابراک ہاتھ میں ڈھیر سارے شاپنگ بیگز پکڑے اندر آیا۔ السلام علیکم۔ ابراک سلام کرتا سارے شاپنگ بیگز اس کے سامنے رکھتا بیٹھ گیا، جو دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ کھلونے، کپڑے، کتنا کچھ لے آیا تھا۔ آیت کو ہنسی کے ساتھ ابراک پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ کیسے ہیں؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ آیت نے سر ہلایا۔ میں تو بہت کچھ لینا چاہتا تھا لیکن موم کی کال آ گئی۔ ابراک بتا کر واپس ہر چیز کو محبت سے اسے دکھا رہا تھا، جبکہ وہ بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ یکدم اسے ماں باپ یاد آئے تو دل میں ہوک سی اٹھی۔ کاش ایک بار سامنے ہوتے تو انہیں دیکھنا چھونا محسوس کرتی۔ کاش ماں سامنے ہوتی تو ان کی گود میں سر رکھ کر سو جاتی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا، آنسو لڑیوں کی صورت میں بہتے چلے گئے۔ یہ تو زندگی بھر کا ایسا غم ہے جو موت تک اس کے ساتھ رہے گا۔ ابراک کچھ کہتے کہتے رکا، ہاتھ میں پکڑا چھوٹا سا فراق واپس رکھا اور آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا۔ وہ جانتا تھا آیت بہت بار اپنے ماں باپ کو یاد کر کے رو چکی ہے، تبھی وہ آیت کو خوش رکھنے کی بھرپور کوشش کرتا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تم روٹی ہو تو میرا دل کرتا ہے تمہیں کہا جاؤں۔ ابراک اسے چپ کرانے کے لیے شرارت سے بولتا اس کی گردن پہ جھک گیا۔ آیت رونا بھول کر شرماتی اس کے پیچھے کرنے لگی۔ اسے پیچھے کرنے لگی جو اسے اب چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ آیت ابراک کے سینے پر سر رکھ لیتی تھی۔ ابراک اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا جب اسے نیند آنے لگی۔ کٹکے کی آواز پر اس نے آنکھ کھولی، ابراک کو دیکھا جو خود بھی نہ جانے کب سویا ہوا تھا۔ آیت مسکرا کر اس کے گال کو چوم کر اٹھ بیٹھی جب نظر سیدھے دروازے پر گئی۔ کوئی سایہ باہر چل رہا تھا۔ آیت نے اپنے آپ کو کافی بدل لیا تھا۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے لگی تھی۔ قرآن پڑھتی مگر وہ جانتی تھی جن نے ابھی تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا وہ اب ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ آیت واپس لیٹی، گردن موڑ کر ابراک کو دیکھتی رہی اور دوبارہ اس کے سینے سے لگ کر آنکھیں موند گئی۔